وقت آئین کیا امیجن کرتا ہے کہ انسٹیٹیوشن جوڈیشری کیسی ہونی چاہیے؟ آئین کے پریمبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جوڈیشری جو ہوگی وہ انڈیپینڈنٹ، فلی انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ایک پرنسپل ہے، ایک فنڈامنٹل پرنسپل ہے جس کو ہم نے اچیو کرنا ہے. آپ کے ساتھ جو میں شیئر کرنے لگا ہوں وہ کچھ ایسے گزارشات ہیں، کچھ ایسے آئیڈیاز ہیں جس سے یہ سسٹم بن سکتا ہے، ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم جو انڈیویجول نہیں رن کرتے، سسٹم رن کرتا ہے. جب تک ہم انڈیویجول سے نکل کے سسٹم کی طرف نہیں آئیں گے، یہ سسٹم ہمیشہ ہر انڈیویجول کے تابع رہے گا اور وہ ادھر سے ادھر ہوتا رہے گا. اسی لیے اس ادارے میں کنٹینیوٹی نہیں ہے. ایک چیز جسٹس صاحب آتے ہیں وہ اس طرف لے چلتے ہیں، دوسرے آتے ہیں اس طرف لے چلتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا لا آ گیا ہے، کولیجین تھاٹ ڈیولپ ہو رہی ہے. تو جب تک ہم ایک سسٹم کے تابع نہیں ہوں گے ہم آگے پروگریس نہیں کر سکتے. اور یہ انڈیویجولسٹک تھاٹس جو ہیں ادارے کو چلانے کی، اس کو ہمیں بھولنا پڑے گا. اس سسٹم کی شکل کیا ہونی چاہیے، اس سسٹم کی کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ایک روبسٹ انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن بناتی ہے، وہ گزارشات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور وہ اگر ہم کر جائیں تو پھر ہم ایک کافی اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل سسٹم بن جائے گا، جس کے بعد یہ سارے رائٹس کی جو آپ ذکر کر رہے ہیں، جو آج بھی ہو رہے ہیں، آج بھی جورسپروڈنس بن رہی ہے. لیکن میں آپ کے ساتھ صرف ایک اسٹرکچرل اور سسٹمک سسٹم کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیسے ہوگا. آئین یہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہونی چاہیے جو ایکسپیڈیشس جسٹس دے اور ان ایکسپینسو جسٹس دے. یہ تین چیزیں آئین میں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کو اچیو کرنے کے لیے کیا ایک فارمیٹ، کیا ایک سسٹم ہونا چاہیے وہ بتانا چاہتا ہوں. یہ بھی میں نے آپ کو پہلے کلیئر کر دیا کہ میں کوئی زیادہ پراؤڈ نہیں ہوں ہماری اپنی جوڈیشل ہسٹری سے. اس میں ڈارک پیچز ہیں، نہ میں اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں نہ میں ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اچھی ڈیسیجنز بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں. لیکن اس وقت میں آپ سے مخاطب صرف اس بات پہ ہوں کہ فیوچر کی سوچ کیا ہے ادارے کے اندر. اور آپ لوگوں کا انسٹیٹیوشن ہے، آپ کو ہم سروس کرتے ہیں. 240 ملین کی پاپولیشن ہے جس کو سپریم کورٹ اور جوڈیشری سروس کر رہی ہے. تو ان کی اپنی سوچ اندر کیا ہے، یہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایک بات یہ بھی بخل بتا دینی چاہیے کہ دیکھیں کچھ ڈیسیجنز بری ہو سکتی ہیں لیکن لارجلی روزانہ 4000 جج پاکستان میں کام کر رہے ہیں، وہ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں جسٹس. لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ کچھ ایسی ڈیسیجنز ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے کنٹروورسی بھی کریٹ ہوتی ہے، کرٹیک بھی ہوتی ہے. یہ ایک سلسلہ ہے. ہمارے لاسٹ ایئر خالی، اور میں آپ کو صرف اتنا کریڈٹ تو لینا چاہتا ہوں کہ آخر ہم سروس کر رہے ہیں 2023 الون میں ہم نے 1.69 ملین کیسز ڈیسائیڈ کیے ہیں پاکستان میں، جنوری 23 سے دسمبر 23 تک. تو آخر کچھ جج صاحبان کام تو کر رہے ہیں. تو ایک دم اس کو برش اسائڈ مت کیجئے کہ جسٹس سسٹم چل ہی نہیں رہا، ایسا بھی نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ کچھ ڈیسیجنز اس پہ آ کے حاوی ہو جاتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ سسٹم ڈس فنکشنل ہے. ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو اور بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس کو اور روبسٹ بنانا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے سول میٹرز، کرمنل میٹرز، ٹیکس میٹرز، سروس میٹرز، لینڈ میٹرز، آخر پچھلے کتنے سالوں سے جورسپروڈنس پروڈیوس ہو رہی ہے. ہم یہ مقدمات لوگوں کے سن ہی رہے ہیں، لیکن اور اس لیے یہ فیصلے ہو رہے ہیں. اور ہمارے ایلڈرز نے بھی لا ڈیولپ کیا ہے، جورسپروڈنس ملک پہ ڈیولپ ہوئی ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت ہمارا سسٹم سلگش ہے اور سلو ہے. ہر عام آدمی یہ بات کرتا ہے کہ 20 سال لگ جاتے ہیں ایک سول کورٹ سے مقدمہ سپریم کورٹ تک جانے میں. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، غلط ہے. ایکسپیڈیشس آئین کہتا ہونا چاہیے، جسٹس سسٹم ہونا چاہیے. تو ابھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ سسٹم کہ کیسے ایسی انٹرونشنز کرنی ہمیں ضروری ہیں جو ہم سوچ بھی رہے ہیں اس وقت، کرنٹ لیڈرشپ آلسو، اور فیوچر میں بھی جو ہم سوچتے ہیں کہ کریں کہ اس نظام کو درست کر سکیں. اس کے لیے سب سے پہلی بات جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس پاکستان میں تقریباً 2 ملین کیسز، 2.4 ملین کیسز پینڈنگ ہیں پاکستان میں. اب اگر آگے چلنا ہے ہم نے، اور اس وقت میں اس سے بھی کرٹیک کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ورلڈ بینک جسٹس پروجیکٹ رپورٹ کے مطابق ہمارا کو 130 نمبر ہے 142 نمبر کنٹریز میں.
بہت برا ہے، کوئی اچھی پکچر نہیں ہے. عوام کے دماغ میں یا پبلک آر آلسو تھنکنگ کہ ہم کوئی ڈیلیور زیادہ نہیں کرتے. شاید آپ کا اپنا ویو ہے اور ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے روڈ ہیڈ کیا ہے؟ اٹس دا فیوچر دیٹ از مائی کنسرن، جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جو بہت ضروری ہو جائے گا، ہمیں 2 یا 4 یا جتنے بھی ہمارے ملین کیسز پینڈنگ ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے، اس میں ایکسپیڈیشس جسٹس سسٹم لانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو ہوگا وہ ٹیکنالوجی کا سہارا لینا ہمیں ضروری ہے. اگر ہم ٹیکنالوجی کا سسٹم نہیں، اے آئی کا سسٹم یا آئی ٹی نہیں لائیں گے اپنے سسٹم میں اور کلونیل انداز سے ہی چلتے رہیں گے رجسٹرز بنا کے، تو ہم یہ 2.4 ملین کیسز کو نہیں ایڈریس کر سکتے. اور یہ اسی طرح 20 سال لگیں گے نیچے سے کیس اوپر آنے میں. تو اس وقت جو سوچ ہے، جس پہ کام ہو رہا ہے، ہماری ایک نیشنل جوڈیشل آٹومیشن کمیٹی ہے جس نے ابھی ریسنٹلی یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ دیکھیں، آپ سے میں بالکل فرینکلی بتاتا ہوں کہ آج میں اگر کسی سیشنز جج صاحب سے پوچھوں کہ بتائیں فیصل آباد ڈسٹرکٹ میں پرابلم کس کیس کا آ رہا ہے، باٹل نیکس کدھر ہے، کیوں نہیں آپ کے کیسز ڈیسائیڈ ہو رہے، وہ انگلی نہیں رکھ سکتے اس کیس پہ کہ جس میں پرابلم ہے. وہ مجھے نہیں بتا سکتے کہ کون سا کیس ہے جس میں 40 ایڈجرنمنٹ ہو گئی ہیں. وہ مجھے نہیں بتا سکتے کہ کس میں ایویڈنس نہیں ہوا پچھلے 2 سال سے. وہ مجھے نہیں بتا سکتے کہ کس میں ایویڈنس ہونا ہے، کس کی ایڈجرنمنٹس ہوئی ہیں، کس میں اسٹے آرڈر مل گیا ہے اور 2 سال گزر گئے ہیں. نہیں بتا سکتے. ابھی تک ہم ڈیٹا مانگتے ہیں تو ہمیں ایکسل شیٹ پہ ایک ڈیٹا مل جاتا ہے جو ہم سے that doesn't talk to us, that data doesn't talk to us. So ہمیں ٹیکنالوجی، ایک اسمارٹ ٹیکنالوجی لے کے جانی ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ، اور ہمیں یہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے جو انٹیلیجنٹ اسمارٹ ڈیٹا ہے، جس کی انالیسز ہمیں شروع کرنی پڑے گی. ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارا ڈیٹا انالیسز روم جب تک نہیں بنے گا، انلیس ہر روز بیٹھ کے ہم ڈیش بورڈ پہ دیکھیں کہ کون سے کیسز ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں اور کون سے نہیں ہو رہے. ہم نیا سسٹم جو بنانا چاہ رہے ہیں اس میں ہر کیس کی لائف ہسٹری کے اندر جو پرابلمز ہیں ان کو الارم بیلز کا نام دے رہے ہیں اور الارم بیلز کے طور پہ اس کو اکٹھا کریں گے. فار ایگزامپل، اگر ایک کیس میں 3 سال سے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا، ایویڈنس نہیں ہو رہا، یا ایڈجرنمنٹس ہو رہی ہیں یا اسٹے آرڈر، یہ الارم بیلز ہیں. دس ول پٹ دیٹ کیس انٹو ریڈ. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیش بورڈز بن جائیں، کلر کوڈڈ ڈیش بورڈز، اور آئی کین ٹیل کہ کون سے کیسز ریڈ میں ہیں جو آج میں نہیں بتا سکتا. If I pick up the phone and talk to the sessions judge in Pakistan, I can't tell him کون سا کیس ٹھیک کرو، کون سے تمہارے پرابلم ایریاز ہیں، میں نہیں بتا سکتا. It is important that through this information technology ہم ڈیش بورڈز کریٹ کریں جس میں ہم تھرو کلر کوڈنگ ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ ریڈ میں ہے کیسز، یہ اورنج میں ہے کیسز، اور یہ گرین میں ہے. آئیڈیل پاکستان کیا ہوگا کہ سارے ضلع جو ہوں گے گرین میں پہنچ جائیں اور ہمارے سارے ریڈ کیسز ختم ہو جائیں. اسی طرح ہائی کورٹ میں اور اسی طرح سپریم کورٹ میں. سو دا فرسٹ بگ انٹروینشن جس پہ کام شروع ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اگر آپ نہیں لائیں گے اور اے آئی نہیں لائیں گے تو یہ سسٹم نہیں ٹھیک ہو سکتا، یہ اسی طرح چلتا رہے گا. تو اگر کوئی چیز نہیں کرنی ہے تو ٹیکنالوجی ہے، اور ٹیکنالوجی تھرو ڈیش بورڈ، انٹیلیجنٹ ڈیٹا، مانیٹرنگ اینڈ سپرویژن، ایوری ڈے سپرویژن آف دا کیس. جس طرح آپ ایک بڑی کارپوریشن دیکھتے ہیں، ان کا ایک کنٹرول روم ہوتا ہے جس میں وہ ڈیلی دیکھ رہے ہیں اپنی پروڈکشن کہ کیسے چل رہا ہے. جب تک ہمارا یہ سسٹم نہیں بنے گا ہم اپنے کیسز کو نہیں مانیٹر کر سکیں گے، اور یوں ہی چیزیں چلتی رہیں گی جیسے چل رہی ہیں. تو دیٹس نمبر 1. نمبر 2 پہ آتے ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ ہماری جو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ججز ہم اپوائنٹ کیسے کرتے ہیں. میرا خیال یہ بہت ہی کرٹیکل ایریا ہے کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ایک ہائی کورٹ کے جج کی یا ویسے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے جج کی کیسے ہو رہی ہے. ایگزامینیشن پیٹرنز ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے کیسے ہیں. ہمارے کچھ زمانے میں ہم سنتے ہیں کہ ایسے بھی ججز آئے جس کو چائنا بیچ کہتے ہیں، کیونکہ بڑے آسانی سے کوئی ٹیسٹ دے کے ججز آ گئے. تو چائنا بیچ، آئی ایم ناٹ پوٹنگ ڈاؤن چائنا ایٹ آل، بٹ آئی ایم سیئنگ چائنا بیچ نے پھر جو ریزلٹس دکھائے ہوں گے وہ بھی آپ کے سامنے آ گئے ہوں گے. تو اس لیے اپوائنٹمنٹ پروسیس ہیز ٹو بی اسٹیٹ آف دی آرٹ، اور ہمیں اس میں چیزیں سوچنی ہیں اور ری تھنک کرنی ہیں. اس وقت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس رولز پینڈنگ ہیں جو 3rd اور 4th کو میٹنگ رکھی گئی ہے، اور ہماری بار بھی اس میں شامل ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپوائنٹمنٹس کیسے کرنے ہیں. وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر
about the person that we are inducting as a judge, because اس نے 20 سال سسٹم میں رہنا ہے اور سسٹم کو بٹھا بھی سکتا ہے اور کھڑا بھی کر سکتا ہے، اس لیے بہت لازمن ہے کہ وہ جج آپ کیسے لیتے ہیں۔ سو اپوائنٹمنٹ پروسیس میں پبلک ہیئرنگز کا کانسیپٹ، یہ میری سوچ ہے کہ پبلک ہیئرنگز کا بھی کانسیپٹ ہو سکتا ہے، آپ اس کے کیریکٹر کے بارے میں دیکھیں، آپ اس کے کام کے بارے میں دیکھیں، اور یہ سفارشات سے اور ریکویسٹ سے اور اس کے بیٹا اور اس کا بیٹا، یہ ججز اس طرح نہیں بنانے، ہم نے جج بنانے ہیں میرٹ پہ۔ اگر سسٹم چلانا ہے